السلام علیکم ناظرین۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانیت، دیانت و امانت اور اپنے آقا کے ساتھ اچھے برتاؤ اور فرما برداری جیسے ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام دوسرے لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں عداوت و بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور رحم ایاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بداباتن امرا نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کے ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی سے غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان نے اسی وقت کچھ نہ کہا اور مسلسل اسی معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسدین امرا کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہیں۔ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر کو کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہو کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان رے کے برتن میں ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ قافلہ رے سے کب نکلا تھا؟ وہ امیر اس کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو یہ قافلہ رے سے روانہ ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہین ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بدبطن امرا سے کہا، تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی ہے، اب تمہیں پتہ چلا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فرصت، قابلیت، ذہانت خدا دادی سے۔ درس حیات: حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔